آج دنیا بھر میں کشمیری یوم سیاہ اس لیے منا رہے ہیں کیونکہ بھارت کا یوم آزادی ہے اور اس کے موقع پہ مقبوضہ وادی میں مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اس وقت سماں ہے، اور گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی ملک کی یوم آزادی اس کے لیے باعث فخر ہوتی ہے، باعث افتخار ہوتی ہے، لیکن جب بات آتی ہے پڑوسی ملک کی تو ان کے مختلف علاقوں میں جو وہ جمہوریت کے نام لیوا ہے دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی کی، اور ان کے مختلف علاقوں میں ہی آزادی اظہار رائے کا حق نہیں ہے، تو پھر ایسے میں یوم سیاہ منانا پڑتا ہے ان لوگوں کو جن کے حقوق آپ نے غصب کیے ہوئے۔ شٹر ڈاؤن ہڑتال کا سماں ہے، قابض فورسز کی جانب سے انٹرنیٹ کی بندش بھی ہے، متعدد نوجوانوں جو انہوں نے وہاں کی ڈیموگرافی چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس طرح سے ظلم کے پہاڑ وہاں توڑے جا رہے ہیں، بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ان کو احتجاج کی اجازت نہیں ہے، اپنا حق مانگنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں آئے روز انٹرنیٹ سروس اس دور میں بند رہتی ہے، وہاں لوگوں کو بزنس کا لاس ہوتا ہے، تو ایسے میں وہ علاقہ کیوں ہی اپنے حق کے لیے نہیں لڑے گا اور یہ آواز نہیں بلند کرے گا کہ آج وہ یوم سیاہ مناتے ہیں کیونکہ آج بھارت کا یوم آزادی۔ کشمیری حریت رہنما شمیم شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شمیم صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ آپ کے نزدیک بھارت کی آزادی کا دن کشمیری عوام کے لیے یوم سیاہ ہے، 15 اگست کو یوم سیاہ منانے کا پیغام کشمیری عوام دنیا کو کس طریقے سے پہنچاتے ہیں؟ دیکھیے، 14 اگست پاکستان نے اپنا یوم جمہوریہ منایا، 15 اگست ہندوستان کا یوم جمہوریہ، اور ہندوستان نے کشمیریوں کے ساتھ جو وعدے کیے تھے، جو انہوں نے 1947 میں یونائٹڈ نیشن اور دوسری جو اس وقت کی بڑی طاقتیں تھیں ان کے سامنے جو کشمیریوں کے ساتھ وعدے کیے گئے تھے، ان وعدوں کی نفی کی گئی ہے۔ بالکل 1947 کے فوراً بعد یہی وجہ ہے اس مسئلے کو یونائٹڈ نیشنز میں لیا گیا ہے، اور یونائٹڈ نیشنز نے مختلف قراردادیں ہیں جنہوں نے کشمیریوں کو یہ حق دیا کہ وہ خود ارادت کے لیے، اس کے حصول کے لیے جو ماحول تیار کیا جائے گا، تو ہندوستان اور پاکستان دونوں مل کر مقبوضہ ریاست کے لیے وہ ماحول فراہم کریں گے۔ لیکن یہ وعدہ جو ہے، یہ اس وقت کے جو ہندوستان کے پرائم منسٹر تھے جواہر لال نہرو، انہوں نے یہ وعدہ اقوام متحدہ میں بھی کیا، انہوں نے یہ وعدہ کشمیریوں کے ساتھ سری نگر کے لال چوک میں تقریر کرتے ہوئے کیا، اور انہوں نے یہ وعدہ آل انڈیا ریڈیو پر بھی 1947 کی اگر ہم براڈ کاسٹنگ دیکھتے ہیں تو اس میں بھی انہوں نے یہ وعدے کیے تھے۔ لیکن آخر وجہ کیا بنی کہ انہوں نے امیڈیٹلی اس وعدے سے انحراف کیا، اور کشمیر کی جو ساخت تھی، اس کی جو بناوٹ تھی، اس پر بہت ساری چیزیں جو ہے ان چیزوں پر انہوں نے عمل درآمد، جیسے ہم آج کل کہتے ہیں کہ جو کانسٹیٹیوشنل چینجز ہے وہ کی گئی ہے، بالکل اسی طرح سے آہستہ آہستہ انہوں نے کانسٹیٹیوشن میں تبدیلی لائی، اور کشمیر پر غاصبانہ قبضہ کرنے کے لیے نہ صرف فوجوں کی تعداد بڑھائی، بلکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ریاست 1947 سے پہلے کی ریاست ہے اس میں بہت بڑی تبدیلیاں لائی گئی ہے کہ پرائم منسٹر سے چیف منسٹر کی پوسٹ کریٹ کی گئی، وہاں پریزیڈنشل راج کو ختم کر کے وہاں انہوں نے اپنا گورنر بھیجا، اور پھر وہ مختلف اوقات میں مختلف تبدیلیاں لائی۔ اسی لیے کشمیریوں نے پرامن طریقے سے ہر دور میں، اگر ہم دیکھیں گے 1947 اور اب تو انہیں پرامن احتجاج بھی انہیں اجازت دی ہی نہیں گئی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔